बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको लग रहा होगा कि मेरा गला काफ़ी रुंधा हुआ है। जनाब, मैं रोया नहीं हूँ, बल्कि जब पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज़ ने छक्का लगाया श्रीलंकन बॉलर को और पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी, तो खुशी से चिल्लाए। हालांकि मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास हो चुका, हार्ट सर्जरी हो चुकी है और मुझे डॉक्टर्स ने क्रिकेट के मैचेस देखने से मना कर रखा है, मगर बिलखुसूस पाकिस्तान के मैचेस कि जिनमें मेरी जज्बाती वाबस्तगी है। और पाकिस्तान के लिए मुझे याद है 87 का जब सेमीफाइनल पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, तो मैं इतनी शिद्दत से उस वक्त जनाब चारपाई थी, मेरी चारपाई, मैं उस पर औंधे मुँह गिरा और वो चारपाई की पट्टी भी टूट गई और मैं कमोबेश कोई घंटा भर रोता रहा था। इस कदर जज्बाती मेरा लगाव है क्रिकेट से रहा है। अब उम्र के इस हिस्से में भी वो शौक़, हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब से पाकिस्तान के बैट्समैन उनके हवाले से ख़बरें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के हवाले से ख़बरें आना शुरू हुई कि ये सट्टेबाजी में और जुए में और पैसे लेके मैच हारते हैं, तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है क्रिकेट से। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ कि जिनका आज भी क्रिकेट में उतना ही जोश और उतना ही जुनून बाकी है। खैर, आते हैं एशिया कप 2025 के T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले के इस अहम तरीन मैच के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी। आज पाकिस्तान के लिए वो जो बुझे से नज़र आ रहे थे और इस T20 एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी जानदार नज़र नहीं आ रही थी। इनफरादी तौर पे इतना वो बैटिंग तो उन्होंने की नीचे के नंबरों पे आके, मगर उनसे जो हमें तवक्को थी बॉलिंग की, क्योंकि वो हमारे मेन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, मगर वो बॉलिंग में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे थे। तो आज उन्होंने 3 आउट किए और शुरू में ही उन्होंने 2 बैट्समैन लगातार आउट किए, तो उससे श्रीलंका की टीम अंडर प्रेशर आई। और फिर ये टीम आज कुछ विकेट भी ऐसी थी, कोई बैटिंग इतना आसान नहीं थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 133 रन किए श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पे। इसमें जनाब वंस अगेन कौशल मेंडिस जो हैं उन्होंने 50 रन किए। हर टीम की तरफ से कोई एक बैट्समैन जो है वो रन्स करता है 50 और बाकी उसके साथ थोड़ा थोड़ा करते हैं तो स्कोर हो जाता है, मगर ये कोई काफ़ी स्कोर नहीं था। 133 रन पे जब आउट किया तो हमारी उम्मीदें जाग गई थी कि आज तो पाकिस्तान का दिन है और पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। तो कौशल मेंडिस ने जनाब 44 गेंदों पे 50 रन किए, चरथ असलंका ने 20 रन किए, करुणा रत्नम जो हैं फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 17 किए, हसरंगा ने 15 रन किए और कौशल परेरा ने 15 रन किए। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि शाहीन अफरीदी ने 3 आउट किए 28 रन के एवज़। हुसैन तलत को आज डाला गया था और हुसैन तलत ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की और पाकिस्तान की जीत में लीडिंग रोल अदा किया और वो मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 18 रन के एवज़ 2 बैट्समैनों को ऊपर तले आउट किया। हारिस रऊफ महंगे तो हैं, 37 रन दिए उन्होंने, मगर 2 विकेटें उन्होंने भी इंतहाई अहम हासिल की थी। पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग साहबजादा फरहान गो कि उन्होंने सीज़न में 2025 में T20 के 1500 रन्स मुकम्मल कर ली, चौथे पाकिस्तानी बैटर बने हैं वो। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद के बाद ये चौथे पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने सीज़न में 1500 रन्स मुकम्मल किए। बाबर आजम ने ये 3 मरतबा किया, रिजवान ने 2 मरतबा और शान मसूद ने, रिजवान ने भी किए थे और शान मसूद ने भी किए थे। तो शान मसूद को तो हम बात नहीं करेंगे उन पर, क्योंकि वो इस T20 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है और उनके बारे में ख़बर आ रही है कि शायद उनको 2027 तक हमारी जो टेस्ट टीम है उसी का कप्तान रखा जाएगा। तो आज की इस जीत की खुशी की खबर के साथ ये एक अलमनाक ज़राए की खबर जो है ये भी मैं आपको सुनाने पे मजबूर हूँ, क्योंकि ज़िक्र आ गया था शान मसूद का, तो मैंने कहा चले आपको ये ख़बर भी बताते चले। लेकिन बात मुझे ये करनी है कि पाकिस्तान की बैटिंग मुसलसल फेल हो रही है। हालांकि मेरे शहर से है, मेरे हाथों का निकला हुआ ये क्रिकेटर है हनीफ मलिक,
اور بہت چھوٹا تھا جب یہ ہمارے سامنے انڈر 19 وغیرہ میں اور اس سے پہلے آیا اور پھر انڈر 19 حیدرآباد کی نمائندگی کی اور جب یہ چونکہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ تو میں اپنے پرائے کی تمیز نہیں کیا کرتا، جو حق ہے وہ کہنے کا عادی ہوں۔ حنیف ملک کو جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ بنایا گیا تھا تب بھی ایک آواز تو اٹھی تھی، ایک ہیو اینڈ کرائے، اور لوگوں نے ان کا جو کیریئر ہے اس کو بھی چھان پھٹک کی تھی کہ کتنا عالیشان ان کا جو ہے وہ کیریئر ہے ایز اے بیٹنگ کوچ کے، یا ان کا کوئی جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں کیا انہوں نے تیر مارے ہوئے کہ انہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ بنا دیا گیا ہے۔ اور جب سے حنیف ملک کو پاکستان کی ٹیم کا بیٹنگ کوچ بنایا، پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ ٹیکنیک دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حنیف ملک کا قد تو اونچا ہو گیا، مگر پاکستان کی رینکنگ جو ہے اور بالخصوص بیٹسمینوں کی ناقص کارکردگی کی بنیاد پہ دن بدن ڈاؤن فال کا شکار ہے۔ اس پر بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کے میچ ہی پہ پھر آ جاتے ہیں کہ 80 رن پر ہمارے تمام سورما جو ہے وہ چل دیے تھے پویلین کی طرف واپس۔ صورتحال یہ تھی کہ 80 پہ ہمارے 5 آؤٹ ہو چکے تھے۔ صاحبزادہ فرحان 24 رنز بنا کے ایک بالکل سیدھا شاٹ مڈ آف پہ انہوں نے دیا اور ایک چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 24 رنز بنا کے وہ آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان جس طرح سے یو اے کے خلاف ان سائڈ آؤٹ کھیلنے کے چکر میں کورز میں آؤٹ ہوئے تھے، آج بھی اسی طرح سے وہ ان سائڈ آؤٹ کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے۔ کیچ بھی ان کا حسن رنگا نے بہت ہی شاندار، ایک ہاتھ سے وہ لگ نہیں رہا تھا، انہوں نے بس ایک ٹرائی کی تھی اور بال چپک گئی ان کے ہاتھ سے۔ فخر زمان 17 رن 19 گیندوں پہ 2 چوکوں کی مدد سے بنا کے آؤٹ ہوئے۔ سائم ایوب ایک بار پھر ناکام ہوئے، گو کہ انہیں رمیز راجہ نے جو مشورہ دیا تھا کہ بھائی کم از کم پہلے انڈا تو توڑا کرو، اسکور تو پہلے 1 رن تو کرو، پھر آپ اس کے بعد میں جو چوکے چھکے مارنے ہوں، جو تیر مارنے ہوں وہ ماریے۔ سائم ایوب نے جو ہے وہ 2 رنز کیے اور ایک بہت ہی خوبصورت بال پہ وہ کلین بولڈ ہو گئے۔ کپتان سلمان آغا ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلتے ہوئے 5 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے، اور محمد حارث وہ تو ماشاءاللہ شاہد آفریدی ثانی ہیں، آؤ دیکھتے ہیں نا تاؤ، اور وہ بلہ چلا دیتے ہیں، تو 13 رنز آنن فانن کیا اور وہ بھی چل دیے۔ تو 80 پہ 5 آؤٹ تھے۔ ایسے موقع پہ پھر حسین نواز میدان میں اترے اور حسین اور نواز نے مل کر پاکستان کو 80 رن 5 وکٹوں سے لے کے چلے، اور 18 اوور مکمل ہوئے تو پاکستان کی ٹیم میچ جیت چکی تھی بنا مزید رن کے۔ یعنی حسین نواز نے یعنی حسین طلعت اور محمد نواز کی جوڑی نے 2 کھبوں نے 2 لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمینوں نے پھر جب چارج لیا 80 پہ 5 آؤٹ پہ، پھر 58 رنز کی ناقابل شکست انہوں نے ایک شراکت قائم کی اور سری لنکا کے بالروں کو خاطر میں نہیں لائے اور کھل کر آزادانہ اسٹروکس کھیلے۔ وہ جو وکٹ ایسا لگ رہا تھا کہ بیٹنگ کے لیے مشکل ہے، ایک دم سے آسان ہو گئی بیٹنگ کے لیے، اور انہوں نے کھلے عام اسٹروکس کھیلے اور 3 مسلسل چھکے لگا کے محمد نواز جو ہے انہوں نے حسین طلعت سے کہا کہ آپ خاموشی سے ادھر کھڑے رہیے، میں اکیلے ہی کر دیتا ہوں۔ یہ دونوں جو بیٹسمین ہیں، ان دونوں نے نواز نے 38 اور حسین طلعت نے 32 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی۔ سری لنکا کی جانب سے تھکشانا نے 2 آؤٹ کیے، حسن رنگا نے 2 آؤٹ کیے اور چمیرا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اچھا، اسی تمام میں جیسے میں نے حسین نواز کو مبارکباد دی ہے، میں نے حنیف ملک پہ بات کی ہے، ایک اور المناک بات کرتا چلوں۔ ایک افسوسناک خبر ہے کہ ڈکی برڈ عالمی شہرت یافتہ کرکٹ کے امپائر، اور مجھے تو وہ 87 کا سیمی فائنل نہیں بھولتا آسٹریلیا اور پاکستان کا، جس میں ڈکی برڈ کے 2 غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم وہ سیمی فائنل ہار گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا جو کیریئر تھا بطور امپائر، انہوں نے 66 ٹیسٹ میچ 69 ون ڈے مینس کرکٹ کی، اس میں انہوں نے یہ اور 3 ورلڈ کپ فائنلز انہوں نے کھلائے، یہ ان کے کریڈٹ پہ ہیں۔ اور دنیا میں جب تک ڈکی برڈ کرکٹ کے امپائر رہے ان کو بہت عزت اور احترام دیا جاتا رہا۔ 92 ایئرس کی ایج پہ وہ انتقال کر گئے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر ہے جس کو میں ایک سیاسی نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بھارت کو جو ابھی اس نے حال ہی میں پاکستان پہ چڑھائی کی تھی، امریکہ کے بھروسے پہ کی تھی، مگر پھر امریکہ نے بھارت کا
بھروسہ توڑ دیا، کیونکہ امریکہ کے سامنے خود ایک آفت آ کے کھڑی ہو گئی تھی. ایک ٹرائی نیشنز کی آرمی ان کے سامنے تھی، اور ان کی حکمت عملی اور ان کی طاقت جو ہے وہ ان کے سامنے تھی. تو امریکہ کو بھی دم دبا کے اس وقت جو ہے وہ کھسیانی بلی کا رول ادا کرنا پڑا تھا. تو بھارت کو غصہ تھا کہ جناب ہمیں امریکہ نے دھوکہ دیا اور ہمیں پاکستان سے مار پڑی. تو آج چونکہ آئی سی سی میں چیئرمین بیٹھے ہیں جے شاہ، تو جے شاہ نے آج ایک فیصلہ کیا ہے، آئی سی سی کا کہا جائے گا، میں اسے جے شاہ کا کہتا ہوں، کہ انہوں نے امریکہ کی آئی سی سی میں جو رکنیت ہے وہ انہوں نے معطل کر دی ہے. اب اس کے پیچھے ظاہری توجیحات تو بہت ساری ہیں کہ جی وہ بار آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے تھے امریکن جو کرکٹ کی. اب وہ وہاں انہوں نے جناب ایک جو ہے وہ کمیٹی بٹھا دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی آئی سی سی خود ہی امریکہ میں کرکٹ کو جو ہے وہ منظم کرے گی. یو ایس سے جو کرکٹ کاؤنسل تھی اس کی انہوں نے رکنیت معطل کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رعایت بھی دی ہے کہ جو T20 ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس میں امریکہ کی ٹیم حصہ لے سکے گی. پاکستان کی ٹیم آج جیت گئی ہے. اب کل پاکستان، اور بلکہ کل نہیں آج کہیں، کیونکہ ہم رات میں اس پہر میں چلے گئے ہیں کہ وقت بدل گیا ہے، دن بدل گیا ہے، اور ہم اب 24 ستمبر میں داخل ہو چکے ہیں. تو آج کی جو ہے اب وہ جو پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے وہ کل کا میچ ہو گیا، اور آج انڈیا اور بنگلہ دیش کے مابین میچ ہے. انڈیا بھی ایک میچ جیتا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کو شکست دی ہے. بنگلہ دیش جو ہے اس نے سری لنکا کو شکست دی تھی. اس لیے ایک میچ جیت کر دونوں ٹیمیں کل آمنے سامنے ہیں، اور اگلا میچ جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہوگا. لاسٹ میچ جو ہے وہ سری لنکا اور انڈیا کے مابین ہوگا. صورتحال یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دیتا ہے اور اچھے رن ریٹ سے دیتا ہے تو پھر پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے مابین 28 ستمبر کو اس T20 ایشیا کپ 2025 کا فائنل کھیلا جائے گا. پاکستان کی ٹیم ہمیشہ اپنے زور بازو پہ فائنلز میں ذرا کم پہنچتی ہے، ہمیں اور آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتے ہیں اور ٹیم کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے. تو جناب آ جائیے مسلح پہ، گو کہ رمضان نہیں ہے مگر اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے نا. تو اب ہاتھ اٹھائیے اور بارگاہ میں اللہ پاک کی دعا کیجیے کہ پاک پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہماری ٹیم ناقص ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پلے، مگر آپ کی رحمت ہوگی تو ہم بھارت کے مقابل فائنل میں پہنچیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.